السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حیاکم وبرکاتہ۔ اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آج ہمارے پاس خلافت اور امامت کے احکام اور مسائل کا 5واں حصہ ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے امام کے حقوق، امام کے حقوق اور اسی طرح اس کے خلاف خروج کرنے کا حکم، کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، علماء کی آراء کیا ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم خلیفہ یا حاکم کے امت پر حقوق کی بات کریں، اس سے پہلے حاکم اور خلیفہ پر کیا واجبات لاگو ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم اس پہ کچھ بات کر لیں تو یہ مناسب رہے گا۔ اس کو یہاں اس وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے جب خلافت کے یا امامت کے مقاصد پڑھے تھے، اس کی حکمتیں پڑھی تھیں، تو اس میں ہم نے تقریباً وہ چیزیں ذکر کی تھیں جو کہ امام کے واجبات ہیں، اس وجہ سے انہیں دوبارہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مختصر اختصار کے ساتھ ان کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے بات کی تھی کہ امامت اور خلافت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اقامت دین ہے، اقامت دین کو قائم کرنا، لہٰذا خلیفہ اور حاکم کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ دین کو قائم کرے، حدود اللہ کا نفاذ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرے اور الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے، اگر رعایا پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا خاتمہ کرے، اگر رعایا پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا خاتمہ کرے، اور اس کے احکامات عدل و انصاف پر مبنی ہونے چاہیے، ان کے خلاف ظلم نہ کرے، اپنی ذمہ داری اور اپنی امانت کو عدل و انصاف کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے، اور ان عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اور اسی طرح امت کے حق میں خیر خواہی کرے، امت کے حق میں خیر خواہ ہو، اور یہ حدیث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ نماز کو خود بھی قائم کرے، اور نماز کے جو نظام ہے اس کو قائم کروائے بھی اور قائم کرے بھی، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام ہے۔ یہ اجزاء ہیں جن کو اقامت دین کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اہم مسئلہ جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ حاکم کے خلیفہ سے متعلق، وہ الولاء والبراء کا ہے، الولاء والبراء کا ہے کہ کفار سے دوستیاں لگانے والا نہ ہو، البتہ اگر کسی سے کوئی سیاسی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، کسی سے کوئی سیاسی معاہدہ ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان سے دوستی لگانا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا اور کفار کے ساتھ دوستی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ حاکم کا، خلیفہ کا یہ اس پر واجب ہے کہ وہ کفار سے جو ہے وہ دشمنی رکھے اور الولاء والبراء کے عقیدے کو باقی رکھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیتا رہے، اور اسی طرح دیگر جو اس کی ذمہ داریاں اور واجبات ہیں ان کو ادا کریں۔ اس کے مقابلے میں جو رعایا ہے ان پر حکام کے اور خلفاء کے حقوق کیا لاگو ہوتے ہیں یا ان کے واجبات کیا ہیں، تو یہ چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمع و اطاعت کرنا، رعایا پر یہ لازم ہے کہ وہ جس کی خلافت یا امامت کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب بیعت کرنے کے بعد اس کی سمع و اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور اس وقت تک جب تک وہ کسی معصیت اور گناہ کے کام کا حکم نہ دے، جب تک اس کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ٹکراتے نہ ہوں اور اس کے مقابلے میں نہ ہوں، تب تک اس کی اطاعت واجب ہے، وہ حکم جس طرح کا بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم، کہ مسلمان آدمی پر حاکم یا خلیفہ یا امام کی سمع اور اطاعت لازم ہے، فیما حب و کریہ، ہر اس چیز میں جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا جائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ احادیث ذکر کی جائیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے مزید کھل کر ہمارے سامنے آئے، اور اس حوالے سے امام مسلم نے بڑی عمدہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے کتاب الامارہ کے اندر
بہت ساری ایسی احادیث ذکر کی ہیں، اگر ایک مسلمان ان احادیث کا گہرائی کے ساتھ اور پوری انہماک کے ساتھ اگر مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے جدید جو صورتحال ہے حکمرانوں کی اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر ان کے بارے میں اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ان میں سے اکثر حدیث یہاں نقل کروں، لیکن پھر بھی بطور فائدہ کے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ صحیح بخاری سے کتاب الفتن اور صحیح مسلم سے کتاب الامارہ اس کی جو ہے وہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پورے انہماک کے ساتھ اس کی احادیث کو، اور جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کے اندر ابواب قائم کیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کے ابواب امام مسلم کی طرف سے نہیں ہیں، امام مسلم نے تو کتابیں بنائی ہیں، یعنی کتاب الامارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، لیکن جو اوپر ابواب ہیں یہ ابواب امام مسلم نے نہیں بنائے، بلکہ یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح کے اندر جا کے وہ بنائے ہیں، تو علماء نے امام نووی کے ابواب کو لے کر صحیح مسلم کے اوپر لگا دیا ہے۔ بہرحال یہ جو عناوین احادیث کے اوپر دیے ہوئے ہیں یہ امام نووی کی طرف سے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں، اس کے بعد نیچے جو احادیث ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ لیکن امام بخاری نے کتابوں میں بھی کتاب کو خود تقسیم کیا ہے اپنی صحیح مسلم بخاری کو، اور جو عناوین دیے ہوئے ہیں تراجم وہ بھی خود امام بخاری کی طرف سے ہیں، لیکن امام مسلم نے صرف کتابیں تقسیم کی ہیں کتابوں میں کتاب کو، لیکن جو ہے وہ آگے عناوین جو ہے امام نووی کی طرف سے۔ بہرحال ان کو پڑھنا چاہیے، وہ اصل میں استنباط ہوتا ہے اس حدیث میں سے، اور مسئلہ اس کے اندر جو بیان ہوتا ہے وہ عنوان بنا دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم، ایک مسلمان آدمی پر حکمران یا حاکم کی سمع اور اطاعت ہے، فیما حب و کریہ، ہر اس چیز میں جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کسی معصیت کا وہ حکم نہیں دیتا، فاذا امر بمعصیۃ، جب اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے گناہ کے کام کا، فلا سمع ولا طاعۃ، تو اس وقت حاکم وقت کی نہ اس کی بات کو سنا جائے گا اور نہ اس کی اطاعت کی جائے گی، نہ اس کی بات کو سنا جائے گا نہ اس کی اطاعت۔ لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات کو سننے اور سنا بھی نہیں جائے گا اور اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، مطلب ہم فروج کرنا شروع کر دیں، ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں، یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، بس یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پریکٹیکلی عملی مثال ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت، اگر کوئی امیر، اگر کوئی خلیفہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشا، اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا، وامر علیہم رجلا، اور ان پر ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے امیر متعین کیا، امیر مقرر کیا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور صحابی تھے۔ فاوقد نارا، تو انہوں نے ان کی جو اطاعت فرما برداری ہے اس کو آزمانے کے لیے انہوں نے اپنے متحد لوگوں کی جو اطاعت ہے اس کو آزمانے کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا۔ فاوقد نارا، انہوں نے آگ جلائی، وقال، اور کہا سب کو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، انہوں نے آگ بھڑکا دی اور کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، میں حکم دے رہا ہوں، میں آپ کا امیر ہوں اور میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فارادوا ان يدخلوها، بعض لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ بھی کر لیا، بعض لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ بھی کر لیا۔ وقال آخرون، تو دوسروں نے کہا انما فررنا منها، ہم آگ میں داخل ہونے سے تو بچنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک لاجک ہے، سمجھ آنے والی چیز ہے۔ تو کچھ لوگ تو کودنے لگے آگ کے اندر، کیونکہ بھائی خلیفہ امیر کا حکم ہے، امیر نے کہا آگ میں کود جاؤ، ہم کود جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے دماغ کو استعمال کیا فوراً اور حاضر دماغی سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر پھر بھی آگ میں جانا ہے تو پھر اسلام میں آنے کا کیا فائدہ ہے۔ وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا انما فررنا منها، ہم تو آگ سے بھاگے۔ فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر یہ پورا قصہ اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہمیں ہمارے امیر نے آگ جلا کر اس میں کودنے کا حکم دیا، تو بعض کودنے لگے اور بعض نے ان کو کہا کہ اگر ہم آگ میں کودنا ہے تو پھر ہم اسلام میں کیوں آئے۔ فقال للذین ارادوا ان يدخلوها، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ جو لوگ جو ہے اس میں کودنا چاہتے تھے، لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القیامہ، اگر یہ اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود جاتے تو قیامت تک یہ آگ میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کو معلوم ہو جائے کہ حاکم وقت، حکام یا امیر یا خلیفہ
اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں حکم آرڈر جاری کر رہا ہے تو اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے، حاکم کی اطاعت لازم ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ بھئی حاکم وقت کا حکم ہے، وزیر اعظم کا حکم ہے، فلاں صدر کا حکم ہے، فلاں خلیفہ کا، بادشاہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، حالانکہ وہ خود کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ہیلا اور سہارا لیتا ہے حاکم وقت کے حکم کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حجت پورا کرتے ہوئے فرمایا لو دخلوا، آگ میں کودنا خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، آگ میں کودنا خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس روکا گیا ہے کہ خودکشی جائز نہیں۔ فرمایا لو دخلوها، اگر یہ آگ میں کود جاتے لم یزالوا فیہا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک آگ میں رہتے۔ وقال للآخرین، اور آپ نے دوسروں کو فرمایا کہ جنہوں نے آگ میں نہیں کودا تھا یا کودنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لا طاعۃ فی معصیۃ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں حاکم کی یا امیر کی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف میں یعنی جو عرف کے مطابق ہو یا جو اللہ اس کے رسول کی جو ہے وہ احکامات سے خارج نہ ہو، جو اس کے مطابق ہو اس کے اندر اطاعت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ دو جگہ صحیح بخاری میں یہ حدیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث 1840 نمبر حدیث ہے، اس کا حوالہ یہاں نام لکھنا بھول گیا، چلے خیر انشاءاللہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ دوسرا جو حق حکمران کا یا خلیفہ کا یا امام کا رعایا پر لاگو ہوتا ہے وہ ہے اس کو نصیحت کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کو نصیحت کرتے رہنا اور دعا کرنا۔ جو خود نصیحت کی استطاعت نہ رکھتا ہو، امام تک نہ پہنچ سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حاکم تک پہنچنے والوں تک نصیحت پہنچائے، یعنی جس کی نصیحت خود نہیں پہنچ سکتی یا خود اس تک اپنا پیغام نہیں دے سکتا، وہ ان لوگوں تک کم از کم پہنچا دے جو اس کا پیغام آگے تک پہنچانے کے اہل ہوں یا اس کے پاس آتے جاتے ہوں، ان تک کم از کم پہنچا دے۔ جس نے حاکم تک نصیحت کو پہنچا دیا، نصیحت کر دی، یا حاکم کو نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کر دی، اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اس کے حواریوں کو نصیحت کر دی، اس نے گویا کہ نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک بندے نے نہ حاکم کو نصیحت کی، نہ اس تک پیغام پہنچایا، نہ اس کے نیچے والے لوگوں کو پیغام پہنچایا، نہ اس کے پاس آنے جانے والوں کو پیغام پہنچایا، اور جو ہے وہ اس کے خلاف خروج پر آمادہ ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ خود نصیحت کرنی چاہیے حاکم وقت کو، اگر خود نہیں کر سکتے تو ان کو جا کر نصیحت کریں جو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کم از کم کچھ نہیں تو دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت پہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ کاربند رکھے اور وہ ہدایت اور نیکی کے کام کرتا رہے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے۔ جس فتنے کا وہ شکار ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے محفوظ کر لے، یہ بھی اس کے حق میں خیر خواہی ہے۔ حاکم وقت کے لیے اس کی ہدایت کی دعا کرنا یہ بھی اس کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتنا مارا گیا تھا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے، جسم چھلنی کر دیا گیا تھا، زخمی کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں اپنی ہر دعا میں خلیفہ کو شریک کرتا ہوں، میں اپنی ہر دعا میں حاکم وقت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جب بھی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے سب سے پہلے میں حاکم وقت کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اس کو راہ ہدایت پر لگا دے۔ کیا ہم نے یہ حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ اس کے حق میں خیر خواہی اور نصیحت کی ہے تاکہ ہم پھر اس کے بعد خروج کا سوچیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال، تو آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ اور حکمران ہیں، جو خلیفہ ہیں، حکام ہیں، ان کے لیے، وعامتہم، اور عوام کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم اس کی کتاب کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، ہم امت کے خیر خواہ ہوں، اور ہم جو ہے وہ حکمرانوں کے خیر خواہ ہوں۔ اور ان کے حق میں خیر خواہی کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی؟ ہم ان کے لیے دعا کریں، اگر نصیحت کر سکتے ہیں تو ان کو نصیحت کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف خروج نہ کریں، ان کی برائیوں کو علل اعلان، اعلانیہ طور پہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے، چرستوں اور چراہوں پہ کھڑے ہو کے بیان نہ کریں، کیونکہ اس سے فتنہ ڈبل ہوتا ہے، فتنہ کم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، حق میں امام کی مدد اور تائید کرنا، یہ امام کا حق ہے رعایا پر۔
کہ جب آپ نے اس کی امامت اور حکومت کو قبول کیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد بھی کریں، اس کی تائید بھی کریں، اس کی نصرت بھی کریں۔ خیانت اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ خیانت اور دھوکہ دہی کیا ہو سکتی ہے حکمران کے خلاف؟ کہ آپ جو ہے وہ اس کے قوانین کو توڑیں، ایسے قوانین کے جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، آپ ان میں دغا بازی کریں۔ آپ دیکھیں کتنے ہم میں سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی کھڑا نہیں ہوا پولیس والا، اشارہ کراس کر جاتے ہیں۔ اور کئی احکامات کے اندر جو ہے جہاں کچھ چیزیں دینا ہمارا حق بنتا ہے وہاں بھی ٹال مٹول کر جاتے ہیں۔ مطلب جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور ٹیکس بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ اب کچھ تو دینا چاہیے، کوئی چیز تو دینی چاہیے، اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ چھوٹوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منی بھی ہے، من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم سے دھوکا کرے ہمارے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی دھوکا کرنا ہمارا مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل نہیں ہے۔ حکمران کے حقوق کو ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس کے حقوق میں خیانت کرنا یہ در حقیقت خیانت اور دھوکا ہے۔ نمبر 5، ان کے ظلم کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ ان کے ظلم کے باوجود، اگر وہ آپ پر ظلم بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور ان کے خلاف فروج نہ کریں۔ آئیے اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، جس نے اپنے امیر اور اپنے حاکم سے یا اپنے بڑے سے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند سمجھتا ہے، من رعا من امیرہ، جس نے اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے ناپسند ہے، فلیصبر علیہ، تو اس پر صبر کرے، تو اسے چاہیے اس پر صبر کرے۔ فإنہ، کیونکہ من فارق الجماعۃ شبرا، جو ایک ہاتھ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے، فماتا، اور اس حال میں مر جاتا ہے، الا مگر مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جس نے بھی امام اور مسلمانوں کی جماعت سے ایک ہاتھ علیحدگی اختیار کی، فماتا، اور اس حال میں وہ مر گیا، الا مگر مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے جاہلیت میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا، کوئی بڑا نہیں ہوتا تھا، اور بھیڑوں بکریوں کی طرح جو ہے، جیسے بھیڑ اور بکریاں بغیر چرواہے کے ادھر ادھر جاتی ہیں، ایسے لوگ چلتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا اور ہر سردار کے اپنے قوانین ہوتے تھے۔ اس سردار کے قوانین دوسرے قبیلے پہ لاگو نہیں ہوتے تھے اور اس پہ لاگو نہیں ہوتے تھے۔ آپس میں دشمنی، عداوت اور حسد اور بغض اور لڑائی جھگڑے، قتل و غارت یہ عام تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایک اسلامی نظام دیا جو کہ خلافت کا نظام ہے، جو کہ ایک باقاعدہ حاکم کا نظام ہے، حاکمیت کا نظام ہے، وہ دیا ہے۔ اور اس کے تحت مسلمانوں کی اصل میں اس میں جو بنیادی مقصد اور حکمت ہے وہ مسلمانوں کے شرازے کو بکھرنے سے بچانا ہے، مسلمانوں کی قوت کو متعدد ہونے سے یکتا کرنا ہے، کہ جو مسلمانوں کی قوت جو ہے اگر وہ الگ الگ جماعتوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا کر بیٹھ جائیں گے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا، مسلمانوں کی قوت ایک نہیں بلکہ کئی حصوں میں بٹ جائے گی۔ اور اس کا عملی طور پہ اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اندلس کی مسلمانوں کے زوال کی داستان پڑھ لیں۔ آپ اندلس میں مسلمانوں کی جو زوال کی داستان ہے آپ اس کو پڑھ لیں کہ اشبیلیہ کا حکمران الگ تھا، طلعتلہ کا حکمران الگ تھا، سرخستہ کا حکمران الگ تھا، کرتبہ کا حکمران الگ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جزیرۃ الخضراء کا حکمران الگ تھا۔ یہ سارے بادشاہ اندلس کے اندر تھے، ایک اندلس تھا لیکن بادشاہ مسلمان کتنے تھے آپ تصور کر لیں۔ یعنی اشبیلیہ کا حکمران الگ تھا، کرتبہ کا الگ تھا، سرخستہ کا الگ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جزیرہ خضراء کا الگ تھا۔ یعنی جو الگ الگ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اشبیلیہ۔ جب عیسائی حکمران نے، جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا ہے اور ہر ایک اس عیسائی بادشاہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ ہر ایک عیسائی جو فرڈیننڈ تھا یا جو الفونسو سادس تھا، اس کی حمایت میں جانے کی، اس کی بغل میں جانے کی ہر ایک کوشش کرتا تھا، اور باقاعدہ اس کو جزیہ دیتے تھے مسلمان، بجائے اس کے کہ کافروں سے مسلمان جزیہ لیں، مسلمان کافروں کو دیتے تھے اشبیلیہ کے اندر۔ یہ مسلمانوں کے زوال کی داستان میں پہلے بھی آپ کو شاید کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک اندلس ملک جو ہے وہ کئی حکومتوں میں بٹا ہوا تھا، اور کفار نے اس سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان سے علاقہ چھین لیا۔ پہلے سرخستہ چھین لیا،
پھر قرطبہ چھین لیا اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے. آج بھی وہاں یورپ کے اندر اور جو ہے اٹلی، جرمنی، فرانس کے اندر آج بھی وہ آلات موجود ہیں جن آلات کے ذریعے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں اور انہیں عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا. آج بھی وہ عذاب کے آلات اور طریقے جو انگریزوں نے، جو انہوں کفار نے، عیسائیوں نے ایجاد کیے تھے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، آج بھی وہ فخر کے بطور فخریہ انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ایگزیبیشنز بنا کر، میوزیم بنا کر وہاں بطور نمائش کے رکھے ہوئے کہ ہم اس طرح سے مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے. انہوں نے ایک ایک علاقہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا اور آخر جو ہے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف بن تاشفین کو، جو اہل مغرب مسلمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. 10,000 کا لشکر لے کر، اونٹ لے کر وہ جو ہے جزیرہ کے اندر، جزیرہ خضرا کے اندر آیا اور وہاں سے پھر جو مارکہ زلاقہ تھا، جو عیسائی بادشاہ الفونسو سادس کے مقابلے کے اندر ہوا تھا، پھر وہاں مغرب سے مسلمان آئے یوسف بن تاشفین کی قیادت میں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مارکہ زلاقہ کے اندر فتح دی. لیکن اس فتح سے انہوں نے بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرتے، دوبارہ پھر اسی طرح تفرقہ بازی میں بٹ گئے اور بادشاہت میں بٹ گئے. پھر وہی عیسائی بادشاہ جس کے خلاف لڑے تھے اس کا جا کے بغل میں جا کے چھپ گئے، پھر اس کی حمایت لینے کے لیے ہو گئے. تو جب یوسف بن تاشفین نے دیکھا کہ ان کی حالت نہیں بدل رہی تو پھر اندلس کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جن میں غزالی تھے، کئی اور بڑے بڑے علماء تھے، رازی تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر یوسف بن تاشفین کو خط لکھے کہ آپ جو ہے وہ آپ آئیں اور ان سے حکومت چھین لیں، یہ حکومت کے اہل نہیں رہے، اب یہ کافر ہو چکے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک کفر کے فتوے لکھے ان کے خلاف، اور جب کفر ثابت ہو گیا تو اس کے بعد پھر یوسف بن تاشفین نے دوبارہ پھر مغرب سے اندلس میں آئے اور اندلس میں آ کر انہوں نے پھر یہ جو اشبیلیہ کا بادشاہ تھا ابن عباد، معتمد ابن عباد، اور جو سرخستہ کا بادشاہ تھا، جو دیگر طلع کا جو بادشاہ تھا، اس کو انہوں نے ان سے حکومت چھین کر ان کو بعض کو قتل کروا دیا، بعض کو جلا وطن کر دیا. اور اشبیلیہ کا بادشاہ جو تھا ابن عباد، معتمد ابن عباد، جو شاعر بھی تھا، وہ آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ جلا وطنی کے اندر جو ہے مغرب کے اندر کہیں مراکش کے اندر جا کے مرا، اور اس کی قبر آج بھی مراکش کے اندر، اس کی اور اس کی بیوی کی آج بھی قبر وہاں موجود ہے. تو بہرحال یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ریاستوں میں بٹ جاتے ہیں، حکومتوں میں بٹ جاتے ہیں، تو پھر کفار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور عملی مثال اس کی جیسے میں نے بتایا اندلس کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس پر مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی. آج وہ آپ دیکھ لیں، وہ اٹلی میں بدل چکا ہے، فرانس میں بدل چکا ہے، جرمنی میں بدل چکا ہے، اور اسپین آج اس کے الگ الگ جو ہے وہ آپ کو نام جو ہے وہ نظر آتے ہیں. حضرت علقمہ بن وائل حضرمی اپنے باپ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سأل سلمہ بن یزید الجوفی، سلمہ بن یزید الجوفی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، فقال، اور کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ارأیتا، کیا خیال ہے آپ کا یا کیا فرماتے ہیں آپ، ان قامت علینا امراء، اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں، ان قامت، اگر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں یا بن جائیں، امراء، ایسے امراء یا حکمران، یسالونا حقہم، جو ہم سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوں، ویمنعون حقنا، لیکن ہمارے حقوق ادا نہ کرتے ہوں. آپ تصور کریں، یہاں تک بھی صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ اپنے حقوق تو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کریں؟ فماذا تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ اگر یہ صورتحال ہمیں نظر آ جائے، ہم یہ زمانہ پالیں کہ ایسے حکمران آ جائیں جو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں لیکن ہمارے حقوق ادا نہ کریں، تو پھر ہم کیا کریں؟ فأعرض عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے چہرہ بدل لیا. آپ نے اعراض کر لیا، مطلب خاموش ہو گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ چاہتے تھے کہ یہ خاموش ہو جائے. ثم سأل، پھر جب دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں امراء کہ جو ہم سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں لیکن ہمارے حقوق ادا نہ کریں، آپ نے پھر اعراض کر لیا، آپ نے پھر اس سے منہ پھیر لیا، جواب کوئی نہیں دیا. ثم سأل فی الثانیہ، پھر دوسری بار، حتیٰ کہ تیسری بار، فجذبه الاشعث بن قیس، تو حضرت اشعث بن قیس نے انہیں کھینچا اور جھنجھوڑا کہ چپ ہو جاؤ آپ، اللہ کے نبی جب 3 دفعہ جواب نہیں دے رہے تو آپ خاموش ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی شاید وہی کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید وہی کا انتظار کر رہے تھے، یا آپ چاہ رہے تھے کہ اس معاملے کو نہ ہی چھیڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے. وقال، پھر آپ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اسمعوا واطیعوا، سمع اور اطاعت کرو، ان کے حکم کو سنتے رہو اور ان کی اطاعت کرتے رہو، اگرچہ وہ تمہارے حقوق ادا نہ بھی کر رہے ہوں
اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوں تب بھی تم ان کی سمع اور اطاعت کرتے رہو. فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم, کیونکہ ان پر بوجھ ہوگا جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں, یعنی ان سے سوال ہوگا ان کی ذمہ داریوں کا اور تم سے سوال ہوگا تمہاری ذمہ داریوں کا. تم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہو, تم اپنے حقوق کو ادا کرتے رہو, لیکن وہ اگر تمہارے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے, اللہ ان سے حساب و کتاب لے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. تم یہ حجت نہ بناؤ کہ وہ اگر ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے لہٰذا ہم ان کے خلاف خروج کریں گے, ہم ان کو قتل کریں گے, ہم فتنے اور فساد برپا کریں گے, ہم روڈ بلاک کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یہ تم ذہن کے اندر نہ سوچو. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اگلی حدیث جو اس سے مزید واضح ہے, حضرت ابو سلام بیان کرتے ہیں, تابعی ہیں, کہتے ہیں قال حذیفہ بن الیمان, حضرت حذیفہ بن یمان جو اللہ کے نبی کے رازدان ہیں, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدان اور عظیم صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول, انا کنا بشر, ہم بڑی بری حالت میں تھے اللہ کے رسول, فجاء اللہ بخیر, اللہ آپ کے ذریعے ہمارے پاس خیر لے کر آیا. ہم اتنی بدترین حالت میں تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. فجاء اللہ بخیر, اللہ آپ کے ذریعے ہمارے پاس خیر لے کر آیا. فنحن فیہ, آج ہم اس خیر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. فہل من ورائی ھذا الخیر شر, بس کیا اس خیر کے بعد شر آنے والی ہے, یعنی کیا ہم دوبارہ پھر اس حالت میں منتقل ہو جائیں گے جس حالت میں آپ کے آنے سے پہلے ہم تھے, بکھرے ہوئے, جدا جدا, الگ الگ, ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے. قال, تو آپ نے فرمایا نعم, ہاں تمہاری یہ حالت دوبارہ ہو جائے گی جو میرے آنے سے پہلے تھی. قلت, تو میں نے کہا هل وراء ذلك الشر خیر, ذلك الشر خیر, اللہ کے رسول مجھے مزید بتائیے کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی. قال, تو آپ نے فرمایا نعم, ہاں. قلت, میں نے کہا فهل وراء ذلك الخیر شر, کیا اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گی 6 بار یعنی تیسری بار. قال نعم, تو آپ نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گی. قلت, میں نے کہا کیفا, وہ کیسے آئے گی. قال, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ, میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے, ایسے امام آئیں گے, ایسے خلفاء اور حکمران آئیں گے, لا یہتدون بہدائی, جو میری ہدایت میرے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. لا یہتدون بہدایا, نہیں میری ہدایت پہ عمل کرنے والے ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, میری سنت و طریقے پر چلنے والے نہیں ہوں گے. توجہ کے ساتھ سنتے جائیے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی کس قدر واضح اور عیاں اور جو ہے وہ مبین ہے. آپ نے فرمایا ولا یستنون بسنتی, میری سنت کے مطابق چلنے والے نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال, اور ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے یا مقرر ہوں گے, قلوبہم قلوب الشیاطین, ان کے دل شیطانوں والے دل ہوں گے. ایسے دل ان کے ہوں گے جیسے شیاطین کے دل ہوتے ہیں. فی جثمان انس, وہ بدن تو انسانوں کے ہوں گے لیکن دل شیاطین کے ہوں گے, شیطانوں کی طرح شر سے بھرے ہوئے, شیطانوں کی طرح فتنے ڈالنے والے, فتنے میں خود بھی مبتلا ہوں گے, دوسروں کو بھی مبتلا کریں گے. قال, تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قلت, میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اس حالت میں کیا کروں کہ جب ایسے حکمران آ جائیں گے کہ جن کے دل شیاطین کے ہوں گے لیکن بدن انسانوں کے ہوں گے. تو اللہ کے نبی ان ادرکت ذالک, اگر میں ایسے لوگوں کا زمانہ پا لوں. قال, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تسمع و تطیع للامیر, تو امیر اور حکمران اور حاکم کی اطاعت کرتا رہے. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ, اگر تیری کمر پہ مارا بھی جائے, اگر تیری پشت پہ کوڑے بھی مارے جائیں, تیرا مال زبردستی بھی چھین لے, فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, سنتا رہے اور اطاعت کرتا رہے, سنتا رہے اور اطاعت کرتا رہے. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ, اگر نائب فاعل بنائیں گے اسے, وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ, اگر تیری کمر پہ کوڑے بھی مارے جائیں, تیری پشت کو مارے بھی, تیرے مال کو زبردستی کیوں نہ چھین لے. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ اگر حاکم وقت جب تک کفر نہیں کر لیتا, اگر وہ ظلم بھی کرتا ہے, ظلم و ستم بھی کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے, مال بھی لوٹ لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, اس حال میں بھی اس کی سمع اور اطاعت کی جائے گی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہیں دیتا. یہ تو تھا ان کی سمع اور اطاعت کے حوالے سے احادیث. چھٹا جو حق ہے وہ یہ کہ ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے, ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے. حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا من اتاکم, جو تمہارے پاس آئے, یعنی بیعت لینے کے لیے جو تمہارے پاس آئے,
بیعت لینے کے لیے امامت اور خلافت کی، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ ایک آدمی پر متفق ہو، یعنی اس سے پہلے تم بیعت کر چکے ہو کسی حاکم کی یا کسی امیر کی یا کسی بادشاہ کی، خلیفہ کی، تم بیعت کر چکے ہو، اس حال میں اگر کوئی تمہارے پاس دوسرا آ کر بیعت لینا چاہتا ہے، یرید ان یشق عصاکم، تمہارے جو شرازہ ہے اس کو بکھیرنا چاہتا ہے، تمہارے اتفاق و اتحاد کو، یہاں لاٹھی کو دو ٹکڑے کرنے سے مراد اتفاق و اتحاد کو توڑنا، یرید وہ چاہتا ہے یشق عصاکم، تمہاری لاٹھی کو توڑ دے، مطلب تمہارے جو اتفاق و اتحاد ہے اس کو توڑ دینا چاہتا ہے، تمہیں تفرقے میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے، او یفرق جماعتکم، تمہاری جماعت کو جدا کرنا چاہتا ہے، فاقتلوا، اس بندے کو قتل کر دو، اس بندے کو قتل کر دو جو باوجود حاکم کے موجود ہونے کے، باوجود خلیفہ کے موجود ہونے کے آ کر خلافت کا دعویٰ کرتا ہے، حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے، تم سے بیعت لینا چاہتا ہے، حالانکہ تم سارے متفق ہو، حالانکہ تم سارے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو اور اس کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہو، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری جو اتحاد اس کو توڑ دے اور تمہاری جو جماعت اتفاق اتحاد ہے اس کو بھی تفرقہ بازی میں ڈال دے، فرمایا فقتلوا، اس بندے کو قتل کر دو، اس بندے کو قتل کر دو۔ اور یہ جو ہے وہ اس آیت کی طرف بھی آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں، اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم اس جماعت سے لڑو جو بغاوت کرنے والی، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو تم اس جماعت سے لڑو جو بغاوت کرنے والی ہے، اور بغاوت کرنے سے مراد خروج کرنا ہے۔ جماعت میں یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حکام کے خلاف خروج کرنے کا حکم کیا ہے۔ حکام کے خلاف خروج کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ نمبر ایک، عادل حکمران کے خلاف خروج کرنا، یہ نہ تو کسی فرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی کسی جماعت کے لیے، بلکہ خروج کرنے والے سے قتال کیا جائے گا اور اس کی شر کا خاتمہ کرنا واجب ہے، اور اس صورت میں جب کوئی عادل حکمران کے خلاف خروج کرے تو اس حکمران کی تائید کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف قتال کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر دو، ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا، اس بارے میں اگرچہ ماضی میں اختلاف رہا ہے، یعنی بعض علماء خروج کے قائل ہیں چند شروط کے ساتھ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بھی جب تک وہ کفر بواح نہ کر لے خروج جائز نہیں ہے، جب تک ان کا ظلم و ستم، ان کے اعمال واضح کفر تک نہ لے جائیں ان کے خلاف خروج جائز نہیں۔ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے ظاہری طور پر دین پر کاربند ہے تو اس صورت میں اس کے ظلم پر صبر کیا جائے گا اور خروج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خروج سے ظلم میں اضافہ تو ہوگا، ساتھ فتنہ فساد بھی بڑھے گا اور مسلمانوں کی قوت میں کمی واقع ہوگی، اس حوالے سے احادیث ہم ابھی ماضی قریب میں پڑھ چکے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا شرازہ بکھرتا ہے۔ بعض علماء نے حکام کے خلاف خروج کی چند وجوہات ذکر کی ہیں کہ کس وجہ سے حکام کے خلاف مختلف ادوار میں خروج ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امامت اور خلافت کو تسلیم نہ کرنا، سرے سے پہلے ہی تسلیم نہ کرنا، کہ پوری امت نے جو ہے وہ ایک آدمی کو اپنا امیر یا اپنا حاکم یا اپنا جو ہے وہ خلیفہ متعین کر لیا ہے، لیکن ان میں سے ایک جماعت نکل کے علیحدہ ہو جاتی، کہتی ہم اس کو مانتے ہی نہیں، جیسے حضرت علی کے خلاف، جیسے حضرت معاویہ کے خلاف ہوا، تو یہ جو ہے یہ بھی خروج کہلاتا ہے اور یہ جائز نہیں۔ ان سے دور رکھنے اور حمایت سے روکنے کے لیے خروج کرنا، یعنی علیحدہ اپنی جماعت لے کر ہو جانا اور پھر لوگوں کو روکنا کہ آپ ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کی حمایت نہ کرو، اس کے لیے بھی خروج ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں سے لوگوں کو دور رکھا جائے اور ان کی حمایت سے روکا جائے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جائے۔ اسی طرح حکومت کو گرانے اور ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے بھی خروج ہوتا ہے کہ اس کی حکومت کو گرا دیا جائے اور خود کرسی پہ قبضہ کر لیا جائے، جیسا کہ بہت سارے اخوان المسلمین اس طرز عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ اصل میں حکومتیں گرا کر خود کرسی لینا چاہتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ خروج کا سبب جو بھی ہو، حکام کے خلاف خروج جائز نہیں،
اور یہی اہل سنہ کا موقف ہے، بلکہ امام نووی نے اور حافظ ابن حجر نے اور بہت سارے علماء نے اہل سنہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ کسی حکمران کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، الا کہ چند ایک شروط کے ساتھ، اور وہ شروط مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک، حاکم، یہ 3 شرطیں عموماً علماء ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حاکم کفر بواہ کا مرتکب ہو، حاکم کفر بواہ کا مرتکب ہو، یعنی ایسا کام کرے کہ جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کفریہ ہے، اور یہ فیصلہ اس کے کاموں کے کفر ہونے یا نہ ہونے کا علماء کریں گے، یہ نہیں کہ جاہل لوگ کریں گے، اس کو خود ہی اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، خود ہی اس کے خلاف خروج کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو معتدل علماء ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کے یہ کام کفریہ ہے کہ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال ابھی ماضی قریب میں دی کہ اندلس کے بادشاہوں کے بارے، جو اندلس کے علماء تھے انہوں نے مغرب میں یوسف بن تاشفین کو باقاعدہ یہ خط لکھے کہ اب جو اندلس کے بادشاہ ہیں یہ ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یوسف بن تاشفین نے اس سے پہلے ان کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا، ان پر آ کر حملہ نہیں کیا مسلمان بادشاہوں کے خلاف۔ لیکن جب اندلس کے خود علماء نے مغرب میں یوسف بن تاشفین کو، جو کہ مغرب کا بادشاہ تھا، اس کو یہ خط لکھے کہ اب یہ اندلس کے بادشاہ حکومت کے حقدار نہیں رہے، اہل نہیں رہے، اور یہ کفر بواہ کر چکے ہیں، کیونکہ عیسائیوں سے دوستیاں اور ان کے فلاں فلاں کام انہوں نے بقاعدہ ذکر کیے کہ یہ کام ہے جس کی وجہ سے اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور نصیحت بھی کی ان کو، جا کر خط بھی لکھے حکمرانوں کو۔ اس کے باوجود جب ان کی اصلاح نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے یوسف بن تاشفین کو خط لکھے جس کے اندر باقاعدہ ان کے واضح کفر کی دلائل لکھے ہوئے تھے اور فتوے لکھے ہوئے تھے۔ تو اگر معتدل علماء کفر کا مطلب فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کے سوچا جائے گا، لیکن جب تک حاکم وقت یا خلیفہ یا امام کفر بواہ کا ارتکاب نہیں کر لیتا اس کے خلاف خروج جائز نہیں۔ یہ تینوں شرطیں بیک وقت ان پر عمل درآمد ہوگا، یہ نہیں کہ ایک شرط دے کر ہم خروج کر لیں گے، جب تک تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک خروج نہیں ہوگا، خروج جائز نہیں۔ نمبر 2، طاقت کا ہونا۔ اگر ایک حاکم وقت مسلمان تھا لیکن کافر ہو گیا ہے، اس نے کفر کر لیا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو اس کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خروج کریں، تو اس کے باوجود بھی خروج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تو اگرچہ وہ کافر ہو چکا ہے لیکن مسلمانوں کے پاس جو اس کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کے مکمل اختیارات چھین سکیں، وہ اس کے مکمل اختیارات چھین سکیں، تو اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر اس صورت میں اس کے خلاف خروج کیا جائے کہ طاقت مکمل نہ ہو، تیاری مکمل نہ ہو، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کو ایک سائڈ پہ کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، ہو سکتا ہے ان سب مسلمانوں کو قتل کروا دیں، وہاں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ اس وجہ سے جب تک مکمل طاقت نہ ہو اس کے اختیارات کو چھیننے کی، تب تک اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ تیسری اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ خروج سے شر کا مکمل خاتمہ ہو، اس خروج کا نتیجہ یہ ہو کہ اگر وہ خروج کیا جائے تو جس وجہ سے خروج کیا جا رہا ہے وہ وجہ باقی نہ رہے۔ اگر وہ ظلم و ستم کی وجہ سے ہے، اس کے کفر کی وجہ سے ہے، اس کے جس وجہ سے خروج کیا جا رہا ہے وہ شر ہے، اس شر کا مکمل خاتمہ ہو۔ اگر اس شر کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا تو خروج جائز نہیں ہے۔ اور اگر شر اسی طرح رہے اس میں کمی واقع نہ ہو تو خروج جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے اسلامی ممالک کا حال ہے۔ آپ دیکھیں شام کے اندر، سیریا کے اندر، آپ دیکھیں وہاں کے جو حکمران ہے، جو حافظ بشار الاسد ہے، وہ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اب وہ نصیری ہے۔ نصیری جو ہے یہ رافضہ کی ایک قسم ہے، یہ باطنیوں کی ایک قسم ہے نصیریہ، اور نصیریہ کے عقائد تمام علماء اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ نصیریہ جو ہیں ان کے عقائد کفریہ ہیں، اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کے کفر کا فتویٰ بھی دے چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے کہا ہے کہ اس کے خلاف خروج جائز نہیں، کیونکہ جو لوگ خروج کی ٹرائی کر رہے ہیں
یا اس کی حکومت کو گرانے کی ٹرائی کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی حکومت کو گرا سکیں۔ چند نوجوانوں کا مجموعہ ہے، 10 آدمی، 5 آدمی، 20 آدمی، آپ مجھے بتائیے کہ حاکم وقت کو گرا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے وہ۔ لہٰذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کے ظلم و ستم کو برداشت کرو، لیکن کوشش کرو ساتھ ساتھ کہ کسی اور سیاسی طریقے سے اس کی حکومت کو گرایا جائے۔ دیکھیں کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ صرف تلوار کے ذریعے یا روڈوں پہ آ کر ہی اس کی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا کوئی اور بھی تو سیاسی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی سیاسی طریقے سے اگر ایسے ظالم حکمران کا خاتمہ ہو سکتا ہو یا اسے گرایا جا سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر طاقت بھی نہ ہو اور اس کی شر کا خاتمہ بھی ممکن نہ ہو اور احتمال باقی ہے کہ وہ اس کی شر بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، تو اس خروج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، اور یہ جو آج کل کے نوجوان یہ امت میں نظام خلافت لگانے کا نعرہ لگا کے حکومتوں کے خلاف اٹھتے ہیں اور پھر ان کو چھیڑ کے خود چھپ جاتے ہیں، اور پھر عوام اور رعایا کی آ جاتی ہے، ان کی پٹائی ہوتی ہے، ان پر بمباری کی جاتی ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ مظلوم بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ یا تو پھر سامنے آ کر دفاع کرو۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک 5-10 نوجوانوں کی جماعت آئی اور کسی چوکی پر حملہ کیا، حکومت کے کسی ادارے پہ حملہ کیا اور جا کے چھپ گئے اور اس نے اہل علاقہ کو پکڑ لیا؟ یہ ایسے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اور متبادل راستہ ہے جس سے شر کا مکمل خاتمہ بھی ہو جائے اور فتنہ بھی نہ ہو تو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ خلافت اور امامت کے احکام اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو شاید شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس کو ایک لیکچر میں پورا کر لیں گے، لیکن اس پہ ابھی مزید 10-20 لیکچر ہو سکتے ہیں، بلکہ 20 سے بھی 30 لیکچر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس خلافت اور امامت اور اس کے احکام و مسائل کو مزید تفصیل سے اگر پڑھیں۔ لیکن چونکہ ہمارا کل آخری لیکچر ہے، ہمارے کورس کا بھی آخری ہے اور سمیسٹر کا بھی آخری ہے، تو ہم کل انشاءاللہ کچھ اہم مسائل اس حوالے سے جو رہ گئے ہیں ان میں سے اہم کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ارادہ تو تھا کہ خلفائے راشدین کے جو اس کے حوالے سے اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، ان کو بھی ہم یہاں ڈسکس کریں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں، وہ موضوع عقیدے کا موضوع ہے۔ دفاع صحابہ کے حوالے سے امامت اور خلافت کے جو عقدی مسائل ہیں عقیدے کے، وہ اصل میں عقیدے کا موضوع ہے۔ وہ عقیدے کے اندر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اور رہی بات فقہ کے اندر، تو فقہ کے اندر یہ جو آداب اور اس طرح کے احکام و مسائل ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ مزید احکام ہیں جو خلیفہ سے متعلق ہیں، خلافت سے متعلق، انشاءاللہ ان میں سے اہم کل ہم پڑھیں گے اور اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔